اگر کوئی بیٹا اپنے والد کا مال چوری کرے تو شریعت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ہاں کاٹا جائے گا نا، اگر وہ الزام لگائے کہ یہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے وہ یہ کہ باپ کے مال میں اولاد کا بہرحال حق ہے، لیکن یہ اس طرف خیال نہیں کہ جب تک باپ زندہ ہے ایک تنکے کے برابر کوئی چیز بھی اولاد کی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ ہیلپر اور مزدور ہے۔ مالک وہ تب بنیں گے جب باپ لمبا لمبا ہو جائے اور ٹانگ کے آگرہ کی طرف کر لے، اس سے پہلے وہ مالک نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے جہاد سے۔ تبلیغی جماعت غریب کیا کہیں گے، ان کو علم کہاں ہے؟ تبلیغی جماعت کہے تو اپنے حساب سے کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جہاد تو کبھی کبھی ہے، تبلیغ روز کرنا چاہیے۔ ان کے بزرگوں نے اور سلف نے ایسی باتیں نہیں کہی ہے۔ نماز اور جہاد سب کا اپنا اپنا مقام ہے، خواہ تبلیغیوں سے مجھے نہ لڑایا کرو۔ تبلیغ حضرات کے نماز کے رکوع سجدے میں 3 سے زیادہ تسبیحات کرنا خلاف سنت ہے، نہیں ان کو معلومات نہیں ہے۔ 9 اور 11 تک پڑھنا ثابت ہے، البتہ امام زیادہ نہ پڑھے تاکہ مقتدی تنگ نہ ہو جائے۔ میرے ذہن بہت کمزور ہے، اور ذہن کمزور ہے لڑائی کے لیے بیدار ہے، تبلیغیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ضیاء الرحمن فاروقی شہید فرماتے کہ احمد رضا خان نے پتہ نہیں یہ تھے وہ تھے، وہ جو کہا ہوگا تو ہمارے خطیب تھے، بہت اچھا کہا ہوگا۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں دیکھ سکتی، شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ فتاوی شام میں ہل لہو ان یرا وجہہا، خاوند بھی تھوڑی دیر کے لیے بیوی کو دیکھ سکتا ہے، آخری وقت ہے، اتنا تعلق باقی ہے کہ چہرہ دیکھے۔ تمام گرانیاں جہالت سے پیدا ہوئی۔ اتحیات میں شہادت کی انگلی کا کیا طریقہ ہے؟ نفی پر اٹھا لے اور اس بات پر آہستہ سے جھکا لے، اور یہ 3 انگلیاں بڑے انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنا لے اس طرح۔ جو مؤذن اذان دے وہی اقامت کرے بہتر ہے، اگر کوئی شخص مؤذن کے ہوتے ہوئے اقامت کرے نامناسب ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک دن حضرت سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور تکبیر بلال نے شروع کی تو آپ نے کہا ان اخاک الصداع اذن ومن اذن فهو یقیم، تیرے بھائی صداع نے اذان دی، جو اذان دے وہ تکبیر کا ہے۔ ہاں اگر وہ کہے کہ میری اجازت ہے تو پھر دے۔ میں نے تہجد کا ارادہ کیا اور وتر شام میں نہ پڑھے کہ تہجد کے بعد پڑھوں گا میں سوتا ہی رہ گیا، کوئی حرج نہیں، ایسا ہوا ہے، ایسا ہی پاک پیغمبر کے عہد معمون میں بھی ہو چکا ہے اور وہ معاف ہے۔ جب اٹھے تو جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے پہلے وتر پڑھ لے، اس کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے، پھر 2 رکعت فرض پڑھے۔ حدیث شریف میں انما التفریط فی الیقظہ، فوت تو وہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہو نہیں پڑھ رہے، لا تفریط فی النوم، نیند کی وجہ سے ایسا ہوا، پکا ارادہ عزم جزم کہ میں اٹھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، وتر بھی پڑھوں گا، فجر بھی پڑھوں گا، پھر بھی رہے گا، انشاءاللہ ثواب پورا ملے گا۔ ایک سجدے میں ایک مسجد میں 2 جماعتیں کبھی کبھی ہو سکتی ہے، روزانہ نہیں، معمول نہ بنائے۔ حنفیہ کے نزدیک جماعت ثانیہ کی کوئی حیثیت نہیں۔